کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، تو یہ تو طبیعی چیز ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بخار چڑھا تھا تو وہ ہائے ہائے کر رہے تھے، تو ایک نے کہا آپ اتنے بڑے آج میرا ہائے ہائے کرتے ہیں کہ بے وقوف، اللہ میری ہائے ہائے سننا چاہتا ہے تو مجھے بخار بھیجا، اب میں اس کو دلیر بن کے دکھاؤں؟ تو نقصان پہ ہائے ہونا تک طبعی اور فطری چیز ہے، لیکن یہ نقصان وہ ہیں جن کا ازالہ ہو جاتا ہے، لیکن جو پل، جو گھڑی، جو گھنٹہ ہاتھوں سے نکل گیا، ضائع ہو گیا، اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا، ریورسیبل نہیں۔ بہت بڑی دولت ہے کہ ہم زندہ ہیں، موت نہیں آئی، توبہ ہو سکتی ہے، صلح ہو سکتی ہے، زندگی کی ترتیب تبدیل کی جا سکتی ہے، صرف ترجیحات کو بدلنا ہے کہ اپنے ہر معاملے سے پہلے آخرت کو سامنے رکھے۔ کہ اللہ تو نہیں ناراض ہو جائیں گے، مرتے وقت پشیمانی تو نہیں ہوگی، قبر میں جا کے کوئی مسئلہ تو نہیں اٹھے گا، کیونکہ آخرت کو ساتھ جوڑیں تو پوری پکچر بنتی۔ یہ دنیا ایک پزل ہے جس کا ایک بہت بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اب آخرت کا ٹکڑا نکال دیں تو آپ اس پزل کو حل ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لا تستضیئوا بنار المشرکین، کہ مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو۔ تو حسن بصری اس روایت کے راوی ہیں، تو ان سے انہوں نے پوچھا یہ اس کا کیا مطلب کہ مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو؟ کہا کہ انہیں مشیر نہ بناؤ، کیونکہ اس کے سامنے پوری تصویر نہیں، اور مشورہ دینے والا تب صحیح مشورہ دے سکتا ہے جب اس کے سامنے پوری پکچر ہو۔ اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، جب ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تکلیف ہے، یہ میڈیسن۔ تو چونکہ آخرت کے منکر کے سامنے ابدی زندگی ہے ہی نہیں، صرف یہی زندگی ہے، تو اس کے مطابق اس کا مشورہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، تمہاری آخرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہاری موت کے بعد کی زندگی کو وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ لا تستضیئوا بنار المشرکین، کہ غیر مسلم کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو، انہیں اپنے مشیر نہ بناؤ۔ کہ ہمارے سامنے پوری زندگی وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دی، ہم پوری زندگی جو اصل ہے وہ چھپا دی، اور ایک مختصر سے زندگی آگے کر دی، اور انبیاء کے ذریعے راستہ بتا دیا یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو ہمارے نبی آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، تو ان کے وساطت سے ایک ذمہ داری ہمیں ملی ہے عالم کے لحاظ سے، پوری انسانیت کے لحاظ سے، ایک ذمہ داری اپنی ذات کے لحاظ سے۔ جو پورے عالم کے لحاظ سے ذمہ داری ملی ہے وہ دعوت کی محنت ہے، جو ختم نبوت کی وجہ سے ملی ہے، کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، تو ان کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل دے دیے، اس کو اپنے فرائض میں شامل کر دیں۔ جیسے کسی انسان پہ بڑھاپا آتا ہے اور پھر مرنا ہی اس کا اینڈ ہے، وہ جوانی نہیں آ سکتی، ایسی قوموں پہ بڑھاپا آتا ہے۔ جب وہ قومیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا بھی زوال ہی ہوتا ہے، پھر کوئی اور قوم ان کی آ کی جگہ لیتی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جو قومیں فاتح بنتی ہیں وہی مفتوح بنتی، جو آقا بنتے ہیں وہی غلام بنتے ہیں، پھر کوئی اور ان پہ آتا ہے، پھر کوئی اور ان پہ آتا ہے، کوئی اور ان پہ آتا ہے، کہ وہ یہ ایک سسٹم ہے کہ قوموں پر بھی بڑھاپا آتا ہے۔ تو اس وقت جو امت مسلمہ ہے نا، ان پر بڑھاپا ہے، شدید قسم کا بڑھاپا۔ اس کا علاج اللہ نے رکھا ہے، ویسے قوموں کا بڑھاپا کا علاج کوئی نہیں، اس کا علاج ہے کہ نئی قوموں اسلام میں داخل ہوں، نئی قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، وہ کھلتا ہے دعوت کے ذریعے، اور کوئی راستہ نہیں۔
تو جیسے گیزر کا گرم پانی ٹھنڈے پانی سے گزرتا ہوا اسے گرم کرتا چلا جاتا ہے، ایسی نئی قومیں جب اسلام میں آتی ہیں تو وہ قدیم مسلمانوں کو بھی گرما دیتی. اور آخری قوم جو بطور قوم اسلام میں داخل ہوئی آج سے 700 سال پہلے، وہ تاتاری تھے. اس کے بعد کوئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی. افراد تو آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن پوری ایک نیشن اسلام میں آئے یہ تاریخ میں آخری دفعہ 700 ہجری 7ویں صدی کا آخر، 7ویں صدی کے آخر میں جا کر یہ پوری قوم آئی. اس کے بعد جتنی تاریخ میں نے دیکھی ہے پڑھی ہے، کسی قوم کا داخلہ نہیں ملتا کہ دعوت کا کام چھوٹ گیا. اور یہ بھی تاریخ کا اپنی نوعیت کا عجب واقعہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو تباہ کرنے والے تاتاری تھے، اور وہی کلمہ پڑھ کے اسلام کے محافظ بن گئے. 656 ہجری میں بغداد تباہ ہوا ہے، 656، اور 656 کے 10 سال بعد تاتاری قوم اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئی، اور اس کا سبب بنے تاجر. آپ لوگ بھی تاجر ہو، لیکن آپ کا ذہن صرف پیسہ بنانے پر ہے، صرف پیسہ بنانا ہے، آگے بڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے. بس اسی پہ پورا کمپیوٹر فٹ ہوا پڑا. جائیداد بنانی ہے، پیسہ بنانا ہے، کاروبار بڑھانا ہے. 3 کام میں سارا دماغ الجھا ہوا ہے. کاروبار بڑھانا ہے، پیسہ بڑھانا ہے، جائیداد بنانا ہے، بچوں کے لیے بنانی، پتہ نہیں کس کے لیے بنانی. ایک ہمارا دوست تو ان کا بہت بڑا سٹور ہے لبرٹی میں NM، تو اس کے بیٹے کا میرے ساتھ کچھ وقت لگا. تو وہ لندن میں جو سب سے بڑا سٹور ہے وہاں سے ان کی خریداری ہوتی. تو پہلے وہ جاتا تھا، اس کا بیٹا وہ خریداری کر کے آ جاتا تھا. تو وہ گیا، تو جب تھوڑا اس کا وقت تبلیغ میں لگ گیا تو وہ جس لڑکی سے وہ مال وغیرہ سارا پرچیز کرتا تھا، تو اس سے کہنے لگا تیرا موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تیرا کیا کانسیپٹ ہے؟ حالانکہ کئی سال سے اس سے سودا لے رہا تھا، لیکن پہلے خیال ہی نہیں تھا اس طرف. اس نے کہا میرا تو کوئی کانسیپٹ کوئی نہیں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں. تو اس نے اس کو تھوڑی دعوت دی. وہ 5 منٹ وہ لڑکی رونے لگی، رونا شروع کر دی.